ایک خادم کی حیرت انگیز حکمت۔ ایک بزرگ کھانا کھا رہے تھے کہ خادم نے غلطی سے شوربہ ان پر گرا دیا۔ بزرگ غصے سے اٹھنے لگے۔ خادم نے فوراً کہا، حضور، قرآن کہتا ہے غصہ پی جانے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے غصہ پی لیا۔ خادم نے کہا، اور قرآن کہتا ہے لوگوں کو معاف کرنے والے بھی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ بزرگ نے کہا، جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ خادم نے کہا، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بزرگ ہنسے اور بولے، جا، آج سے تم آزاد ہو، یہ میرا احسان ہے۔ سبق: غصے کے لمحے میں قرآن یاد رکھنا انسان کو بچا لیتا ہے۔ اصل بہادری اپنے نفس پر قابو ہے۔ زکوٰۃ کا حیرت انگیز اثر۔ ایک تاجر کی کہانی۔ ایک تاجر کا کاروبار بار بار نقصان میں جا رہا تھا۔ کسی نے اسے مشورہ دیا، روزانہ تھوڑا سا صدقہ دیا کرو اور کسی غریب خاندان کی ذمہ داری لے لو۔ تاجر نے ایسا کیا۔ چند مہینوں میں کاروبار میں برکت، نئے گاہک، قرض ختم، گھر میں سکون۔ لوگوں نے پوچھا، کیا راز ہے؟ اس نے کہا، میں نے اپنے پیسے کو غریبوں کا حق دینا شروع کیا، خدا نے میرے رزق کو جاری کر دیا۔ سبق: صدقہ مصیبت کو روکتا ہے۔ برکت محنت سے آتی ہے لیکن دل کی صفائی سے بڑھتی ہے۔ تکبر کا انجام۔ بادشاہ اور فقیر۔ ایک بادشاہ نے فقیر کو حیرت سے دیکھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، میں تو گندگی سے بنا ہوں۔ بادشاہ حیران ہوا۔ فقیر نے کہا، ہم دونوں کی ابتدا ایک ہی قطرہ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو غرور نے بڑا بنایا اور مجھے عاجزی نے سکھایا۔ بادشاہ رو پڑا۔ سبق: غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اصل عزت اللہ دیتا ہے، دولت نہیں۔ فقیر کی روٹی اور بادشاہ کا کھانا۔ ایک مرتبہ ایک فقیر کے پاس صرف ایک خشک روٹی تھی۔ وہ اللہ کا نام لے کر کھانے لگا کہ اچانک ایک بھوکا کتا آ گیا۔ فقیر نے اپنی روٹی اس کے آگے رکھ دی اور خود بھوکا سو گیا۔ اسی رات بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے اعمال تولے جا رہے ہیں، مگر اس کے بڑے بڑے نیک عمل بھی ہلکے پڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک خشک روٹی تھی جو اس فقیر نے کتے کو دی تھی اور ترازو میں رکھ دی گئی تو پورا پلڑا جھک گیا۔ بعد میں بادشاہ نے اس فقیر کو تلاش کیا اور اس سے اس کا حال پوچھا۔ فقیر نے کہا، میں نے کسی دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی مخلوق سمجھ کر کتے کو روٹی دی تھی۔ سبق: نیت چھوٹی ہو تو عمل بڑا بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے لیے چھوٹا عمل بھی بہت بھاری بن جاتا ہے۔ ایک شہر میں ایک بہت ایماندار قاضی رہتا تھا۔ اس نے ساری زندگی انصاف کیا، مگر بڑھاپے میں اس پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا کہ اس نے کسی مقدمے میں رشوت لی ہے۔ لوگوں نے شور مچا دیا۔ بادشاہ نے قاضی کو فوراً معطل کر دیا۔ اسی رات قاضی افسردہ بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی بیٹی نے پوچھا، ابا، آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ظلم کیا ہے؟ قاضی نے کہا، نہیں، پر میں حقیقت سمجھ گیا ہوں۔ انصاف کرنا آسان ہے، پر الزام برداشت کرنا مشکل ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھٹکا۔ بادشاہ کا نمائندہ آیا۔ اس نے کہا، اے قاضی، آج رات ایک آدمی پکڑا گیا ہے جو کہہ رہا ہے
اس نے آپ پر جھوٹا الزام پیسے لے کر لگایا، وہ سب کچھ اعتراف کر چکا ہے۔ قاضی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن بادشاہ نے قاضی سے کہا، تمہیں دوبارہ قاضی بنایا جاتا ہے، تم پر یہ مصیبت کیوں آئی؟ قاضی نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، اللہ نے چاہا کہ میں دوسروں کے دل کی تکلیف بھی سمجھوں، جو بے قصور ہونے کے باوجود الزام برداشت کرتے ہیں۔ اب میں انصاف اور نرمی دونوں کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ سبق: اللہ آزمائش کے ذریعے انسان کو زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ الزام کی آگ سب سے سخت ہوتی ہے، مگر اللہ سچ نکال کر دکھاتا ہے۔ غربت کی برکت: ایک غریب لکڑہارا ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچا کرتا تھا۔ گھر میں 3 بچے اور بیمار بیوی، کھانے کے لیے بھی مشکل سے پیسے بنتے۔ ایک دن لکڑہارا بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے جنگل میں بیٹھ کر اللہ سے کہا، اے اللہ، میرے حالات بدل دے، میں تھک گیا ہوں۔ اسی وقت ایک ہلکی سی آواز آئی، اپنے حالات بدلنے سے پہلے اپنے دل کو بدل۔ وہ حیران ہو کر اٹھا، واپس گھر گیا۔ راستے میں ایک فقیر ملا جو سخت سردی میں کانپ رہا تھا۔ لکڑہارے نے سوچا، میرے پاس تو کچھ نہیں، مگر اس کے پاس تو مجھ سے بھی کم ہے۔ اس نے اپنا اکلوتا گرم کپڑا فقیر کو دے دیا۔ اس رات لکڑہارے نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے آسمان کی طرف ایک نور بلند ہوتے دیکھا اور آواز آئی، جو اپنے ایک کپڑے سے کسی کو گرمی دے، میں اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اگلے دن جنگل میں اسے ایک پرانا بند صندوق ملا جس میں سونے کے سکے تھے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، شاید یہ خزانہ آپ کا ہو۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، یہ ان لوگوں کا مال ہے جن پر اللہ خوش ہو جاتا ہے، لے جاؤ۔ لکڑہارے کی زندگی بدل گئی، مگر اس نے کبھی فقیر کو دیا ہوا کپڑا واپس نہیں لیا۔ سبق: سخاوت غربت سے ختم نہیں ہوتی، کبھی ایک چھوٹی نیکی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ اسیر کا خط: ایک بوڑھا قیدی 20 سال سے قید میں تھا۔ اس کا جرم بھی ثابت نہ تھا۔ وہ روز نماز میں دعا کرتا، اے اللہ، میں انتظار میں ہوں۔ ایک دن جیل میں نیا قیدی آیا۔ وہ بہت غمگین تھا۔ بوڑھے قیدی نے اسے تسلی دی، بیٹا، اللہ کی عدالت میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ نئے قیدی نے کہا، آپ اتنے سال سے یہاں ہیں، پھر بھی امید ہے۔ بوڑھا بولا، میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا تو میری باتوں میں یہ سکون نہ ہوتا۔ ایک دن اس کے پاس ایک خط آیا۔ یہ خط اس کی بیٹی کا تھا۔ ابا جان، میں بڑی ہو گئی ہوں، میں نے آپ کے لیے لڑائی کی، ثابت ہو گیا کہ آپ بے قصور تھے، اب حکومت نے آپ کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بوڑھے قیدی نے خط چوم کر کہا، میں نے اللہ سے صرف رہائی مانگی تھی، لیکن اس نے مجھے ایک بہادر بیٹی بھی دے دی۔ سبق: اللہ کبھی کسی کی صبر کی کمائی ضائع نہیں کرتا، کبھی دیر سے ملنے والا انصاف سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ غریب طالب علم کی دنیا بدل گئی۔ ایک غریب نوجوان مدرسے میں پڑھتا تھا، کتابیں خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ وہ ہر رات مدرسے کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے کہتا، میں نے دنیا سے کچھ نہیں مانگا، پر تجھ سے علم مانگ رہا ہوں، یہ ضرور دینا۔ ایک دن ایک مشہور عالم مدرسے آئے۔ انہوں نے نوجوان کو اندھیرے میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ پوچھا، بیٹا اس وقت کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، علم کی روشنی مانگ رہا ہوں۔ عالم رو پڑے۔ انہوں نے نوجوان کی کفالت اپنے ذمے لے لی۔
وقت گزرتا گیا، وہی نوجوان علم میں اتنا اونچا ہوا کہ لوگ دور دور سے اس سے فتویٰ لینے آتے۔ ایک دن اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں عالم نہیں بنا، میں صرف دعا کی کمائی ہوں۔ سبق: جو دعا آنسوؤں سے نکلتی ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ علم محنت سے ملتا ہے مگر عزت اللہ سے۔